آج ایک شخص اپنی دو چھوٹی چھوٹی کمسن بیٹیوں کو ساتھ لے کے ریڈ زون میں آ گیا اور اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے سپریم کورٹ کے سامنے اس نے خودسوزی کی کوشش کی۔ مظہر برلاس صاحب، میں اس کیفیت سے میں سوچتا ہوں کہ ایک بندہ جب گھر سے نکلا، اپنی دو چھوٹی چھوٹی 5-5 7 7 سال کی دو بچیوں کو ساتھ لیا اور مرنے کے لیے آ گیا اس جگہ پر جہاں پاکستان کا نظام سلطنت چلایا جاتا ہے، جہاں پاکستان کا نظام انصاف چلتا ہے، تو وہ سوچ کیا رہا ہوگا اور انسان کس لیول پہ پہنچتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، یہ کوئی اچھا نہیں ہے، اس پہ FIR ہو گئی ہے، گرفتار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان کس کیفیت میں ہوتا ہے جب یہاں پہنچ جاتا ہے؟ علوی صاحب، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ 40 سال ہو گئے ہیں، یہ فرعون جو ہے غرق کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو قوم میں اپنی میں مذاق بن کے رہ گیا ہوں کہ تیرا نبی ہوں اور میری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، کیا ہے، میں لوگوں کو کیا بتاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو موسیٰ، فرعون دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے میرے سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ سچا رب تو ہی ہے، تو ہی خدا ہے، بس میں نے دنیا میں یہ ایسے بھرم بنایا ہوا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس نے لوگوں میں جگہ جگہ اس نے لنگر خانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کا رزق روکتا نہیں ہے۔ تو جس دن وہ روکے گا اس کے خلاف کام ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ قید پڑ گیا اور جو فرعون کے مشیر تھے انہوں نے کہا کہ جی لنگر خانے بند کرو، لوگوں کو رزق بانٹنا بند کر دو اور محل میں جو ہے وہ اناج رکھ لو۔ یہاں سے فرعون کا زوال شروع ہو گیا اور وہ ظاہر ہے ختم ہو گیا۔ اب یہ جو رزق روکنے والا مسئلہ ہے، روزگار چھیننا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا۔ 16,000 لوگ، یہ 16,000 گھرانے جن کے بچے جوان ہوں گے، کوئی پڑھ رہے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، جن لوگوں کسی کی نے 2 سال جاب رہتی ہے، کسی کی 3 سال، کسی کیا کی 5 سال۔ فیصلہ کرتے وقت یہ کوئی چیز خیال میں نہیں آئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روٹی کھاتے ہیں، ملازم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کے بچے کھانا تو کھاتے ہیں، اس کے بچے اسکولوں میں فیسیں تو دیتے ہیں، کالجوں میں فیسیں دیتے ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہیں۔ یہ عبدالوحید مستوئی جو ہے خودکشی کی جس نے کوشش کی، خودسوزی کی، یہ NHA سے تھا جی ہاں، اور روزانہ دیکھ لیجیے NHA میں کتنا ٹیکس لگ رہا ہے اور ساری چیزیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خیر ظاہر ہے تو یہ اور وجہ سے ہوا اور ایک اور بڑا 50 ادارے اس سے متاثر ہوئے ہیں مظہر برلاس جو صاحب۔ ظلم ہوا ہے نا، ایک تو یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا، پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارا جو فیصلہ اس کی توہین کیسے ہو گئی۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ریٹائرمنٹ میں کسی میں 2 سال رہ گئے ہیں، کسی کے 4 سال رہ گئے ہیں، کسی کے 5 سال رہ گئے، یہ نیئر ٹو ریٹائرمنٹ ہیں سارے لوگ، اور اب اس عمر میں ان سے روزگار چھین لیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جی، یہ واقعی بہت بڑا ظلم ہے جس میں 50 سے لگ بھگ جو زائد ادارے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور 16,000 سے زائد لوگ جو ہیں جو وہ بے روزگار ہوئے ہیں، اور 16,000 لوگوں کے ساتھ اگر ایک گیلپ سروے کے مطابق اگر ایک آدمی پاکستان کا ایک شخص کم از کم 7 افراد کا کفیل ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے کتنے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ازرو ہمدردی، انسانیت کی بنیاد پر اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے اور ان لوگوں کو بحال کیا جانا چاہیے۔